کہانی شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو اب تک پہنچ جائے۔ 1930 برصغیر کے مسلمان ایک مشکل دور سے گزر رہے تھے۔ سیاسی طاقت کمزور تھی، مستقبل غیر یقینی تھا اور مسلمانوں کے حقوق خطرے میں تھے۔ اسی وقت ایک شاعر، فلسفی اور مفکر نے ایسا نظریہ پیش کیا جس نے آنے والی تاریخ بدل دی۔ یہ شخصیت تھی محمد اقبال اور ان کا وہ تاریخی خطاب جسے آج الہ آباد ایڈریس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز میں برصغیر کے مسلمان سیاسی طور پر کمزور ہو چکے تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی طاقت تقریباً ختم ہو گئی تھی۔ برطانوی حکومت قائم تھی اور ہندوستان میں ہندو اور مسلمان دونوں اپنی سیاسی طاقت بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی دوران مسلمانوں کے حقوق اور شناخت کے تحفظ کے لیے مسلم لیگ قائم کی گئی، لیکن سوال یہ تھا کہ مسلمانوں کا مستقبل کیا ہوگا۔ محمد اقبال صرف شاعر نہیں تھے، وہ ایک فلسفی، مفکر اور سیاسی رہنما بھی تھے۔ انہوں نے یورپ میں تعلیم حاصل کی اور مغربی فلسفے کو قریب سے دیکھا۔ اقبال کو یہ احساس تھا کہ مسلمان صرف ایک مذہبی گروہ نہیں بلکہ ایک مکمل تہذیب ہے۔ ان کی اپنی تاریخ ہے، اپنی ثقافت ہے اور ایک منفرد نظر حیات ہے۔ اسی سوچ نے انہیں ایک بڑے تصور کی طرف لے گیا۔ 1930 میں مسلم لیگ کا اجلاس الہ آباد میں منعقد ہوا۔ اسی اجلاس میں علامہ اقبال نے اپنا مشہور خطاب دیا۔ الہ آباد ایڈریس میں انہوں نے پہلی بار واضح انداز میں یہ تصور پیش کیا کہ برصغیر کے شمال مغربی علاقوں میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست ہونی چاہیے۔ اقبال کے مطابق مسلمان ایک الگ قوم ہے، اس لیے انہیں ایک سیاسی نظام بھی الگ ہونا چاہیے۔ یہ خیال اس وقت بہت جرأت مندانہ تھا۔ اقبال کا مقصد صرف ایک نیا ملک بنانا نہیں تھا، وہ ایک ایسا معاشرہ چاہتے تھے جہاں انصاف و اسلامی اصولوں پر نظام قائم ہو اور مسلمان اپنی شناخت کے ساتھ ترقی کر سکیں۔ اقبال نے ایک ایسی ریاست کا خواب دیکھا جہاں روحانیت اور جدیدیت دونوں ساتھ چل سکیں۔ یہی سوچ بعد میں وہ نظریہ پاکستان کی بنیاد بنی۔ اس خطاب نے مسلمانوں کی سیاسی سوچ کو بدل دیا۔ یہ خیال آہستہ آہستہ ایک تحریک میں تبدیل ہو گیا۔ بعد میں محمد علی جناح نے اس نظریے کو عملی شکل دی۔ مسلمانوں کی جدوجہد نے بالآخر 1947 میں ایک آزاد ریاست کی شکل اختیار کر لی اور یوں پاکستان وجود میں آیا۔ 1930 کے بعد علامہ اقبال نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کو ایک مضبوط سیاسی قیادت کی ضرورت ہے۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے محمد علی جناح سے رابطہ کیا۔ اس وقت قائد اعظم لندن میں مقیم تھے اور عملی سیاست سے کچھ فاصلے پر تھے۔ اقبال نے قائد اعظم کو کئی خطوط لکھے جن میں انہوں نے مسلمانوں کے سیاسی مستقبل اور ایک الگ ریاست کے تصور پر زور دیا۔ ان خطوط میں اقبال نے واضح کیا کہ اگر مسلمان متحد نہ ہوئے تو وہ سیاسی طور پر ہمیشہ کمزور رہیں گے۔ یہ خط و کتابت بعد میں پاکستان کی تحریک میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوئی۔ اقبال کے خطاب اور ان کے نظریات نے ایک نئی سوچ کو جنم دیا جسے بعد میں نظریہ پاکستان کہا گیا۔ اس نظریے کے مطابق مسلمان صرف مذہبی جماعت نہیں بلکہ ایک الگ قوم ہے۔ ان کی اپنی تہذیب، تاریخ، زبان اور مذہبی اقدار ہے۔ اسی وجہ سے انہیں ایک ایسا خطہ چاہیے تھا جہاں وہ اپنی شناخت کے ساتھ آزادانہ زندگی گزار سکیں۔ یہ نظریہ بعد میں پاکستان کی تحریک کا مرکزی خیال بن گیا۔ علامہ اقبال ہمیشہ نوجوانوں کو امید اور حوصلہ دیتے تھے۔ ان کی شاعری میں خودی محنت اور بلند حوصلے کا پیغام ملتا ہے۔ اقبال کا ماننا تھا کہ اگر نوجوان اپنے اندر اعتماد پیدا کریں تو وہ دنیا بدل سکتے ہیں۔ ان کا پیغام صرف سیاست تک محدود نہیں تھا بلکہ وہ ایک مضبوط اور باوقار قوم دیکھنا چاہتے تھے۔ تاریخ دانوں کے مطابق الہ آباد خطاب برصغیر کی تاریخ کا ایک اہم ترین لمحہ تھا۔ اسی خطاب نے مسلمانوں کی سیاسی سمت متعین کی۔ یہی تصور بعد میں 1940 کی قرارداد لاہور اور پھر پاکستان کے قیام تک پہنچا۔ جب محمد اقبال نے اپنا تاریخی خطاب دیا تو اس میں کئی اہم نکات شامل تھے۔ اقبال نے کہا کہ برصغیر کے مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ ان کی اپنی مذہبی اقدار، ثقافت اور تاریخی شناخت ہے۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر مسلمانوں کو اپنی شناخت اور حقوق محفوظ رکھنے ہیں تو انہیں ایک ایسا سیاسی نظام چاہیے جہاں وہ آزادانہ طور پر اپنی زندگی گزار سکیں۔ اسی خطاب میں اقبال نے شمال مغربی ہندوستان کے مسلم اکثریتی علاقوں کو ایک الگ ریاست کی شکل دینے کا تصور پیش کیا۔ یہ ایک ایسا خیال تھا جس نے بعد میں برصغیر کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ جب یہ خطاب سامنے آیا تو مسلمانوں میں ایک نئی امید پیدا ہوئی۔ بہت سے رہنماؤں اور دانشوروں نے اقبال کے نظریے کو سراہا، جبکہ کچھ لوگوں کو یہ خیال بہت مشکل اور ناممکن لگتا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ نظریہ زیادہ مضبوط ہوتا گیا۔ مسلمانوں نے محسوس کیا کہ ایک الگ ریاست ہی ان کے سیاسی اور مذہبی حقوق کی ضمانت دے سکتی ہے۔ اقبال کے نظریے نے آہستہ آہستہ ایک بڑی تحریک کی شکل اختیار کر لی۔ بعد میں محمد علی جناح نے اس تحریک کی قیادت سنبھالی۔ 1940 میں لاہور ریزولوشن پیش کی گئی، جس میں مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کے مطالبے کو واضح طور پر بیان کیا گیا۔ یہی قرارداد آگے چل کر پاکستان کے قیام کی بنیاد بنی۔ علامہ اقبال 1938 میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، لیکن ان کا خواب زندہ رہا۔ صرف 9 سال بعد 1947 میں پاکستان ایک آزاد ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ اگرچہ اقبال خود یہ دن نہ دیکھ سکے، لیکن ان کا نظریہ اور خواب حقیقت بن گیا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے تاریخ دنیا چینل کو سبسکرائب کریں۔